بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ایف بی آر نے 1 اکتوبر کو ایک نیا ایس آر او جاری کیا تھا ایس آر او 938، اور جس کے تحت ایف بی آر نے سیلز ٹیکس رولز کے اندر ایک نیا چیپٹر ایڈ کیا، چیپٹر 4A، جس کے تحت ان کا ایم یہ ہے کہ وہ جتنی بھی رانگ جو ویسٹیج کے اوپر ان پٹ کلیم ہو رہا ہے را مٹیریل کی ویسٹیج کے اوپر، اس کو ریسٹرکٹ کریں اور اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے. بیفور گیٹ انٹو دا ٹیکنیکل ڈسکشن، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا بھی پارٹ بن سکتے ہیں، جس میں ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، اور ٹیکس کی ریلیٹڈ جو ہے جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس ایس آر او کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی یہ ایس آر او جو ہے وہ بیسیکلی ڈیفائن کر رہا ہے ویسٹیج کیا ہے اور ویسٹیج کتنی قسم کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایف بی آر ایک نئی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، جس کو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کویفیشنٹ آرگنائزیشن کہیں گے، جو پورا جو ان کا کانسیپٹ ہے ویسٹیج کنٹرول کا، اور جو ایک پوری ان کی ایک پالیسی بن رہی ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کے تحت جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا جائے گا. یہ آرگنائزیشن بیسیکلی ڈٹرمن کرے گی کہ ویسٹیج کا جو انالیسز ہے، اس کے علاوہ ویسٹیج کا جو ریشو ہے ڈفرینٹ انڈسٹریز اور ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ یہ اس ویسٹیج اور اس انالیسز کے لیے کیا روٹ اور کیا پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی، وہ پورا اس ایس آر او کے اندر ڈیفائن کیا گیا. اس کے علاوہ انڈسٹری اسپیسیفک کچھ ایکسپرٹس ہیں، ان کو بھی ہائر کیا جائے گا تاکہ ایکوریٹ جو ہیں وہ جو ریشوز ہیں وہ بیسیکلی ڈٹرمن کی جا سکیں. اور اینڈ پہ اسی ایس آر او میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی بھی انڈسٹری کا جو ہے ایک طے شدہ جو ریشو ہے، اس سے بیونڈ جو ہے اگر وہ ان پٹ اپنا ویسٹیج کلیم کر رہی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس پورا جو کانسیپٹ ہے جس کے تحت یہ ایس آر او لانچ کیا گیا ہے، اور ایف بی آر جو ہے بیسیکلی اس ویسٹیج کو کنٹرول کیوں کرنا چاہ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ اپنا آؤٹ پٹ کم دکھاتی ہیں، جبکہ ان پٹ جو ہے وہ پرچیز تو کرتی ہیں، ان کا ان پٹ بھی کلیم کر رہی ہیں، ان کا فائدہ بھی لے رہی ہیں سیل ٹیکس کے اندر، لیکن اس سے اتنا آؤٹ پٹ نہیں بنا رہی ہیں. اس کو کیا کر دیتی ہیں، زیادہ تر وہ کہتی ہیں کہ ویسٹ ہو گیا. فرض کریں ایک پروڈکٹ ہے، اس کا ایک یونٹ بنانے کے لیے 100 جو ہے وہ یونٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں را مٹیریل کے، اور اگر وہی کمپنی جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر 200 یونٹس کا جو ہے وہ را مٹیریل خریدتی ہے، جبکہ جب سیلز شو کرتی ہے، آؤٹ پٹ شو کرتی ہے، تو وہ ایک یونٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو اس نے بنائے 2 یونٹ ہیں، یا اس نے جو ہے وہ یا اس کا ایکچوئل ویسٹیج جو ہے وہ 100 یونٹس کا ہے. تو اس طرح ایف بی آر کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری مینوفیکچرنگ کمپنیز جیسا کہ سیمنٹ ہے، سٹیل ہے، فارماسوٹیکل ہے، ایڈیبل آئلز ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ ٹبیکو ہے، یہ ایسی انڈسٹریز ہیں، یا اور دوسری جملہ انڈسٹریز مینوفیکچرنگ جو اپنا جو پرچیزز ہیں وہ زیادہ کلیم کرتی ہیں، اور ان کے اوپر ان پٹ جو ہے وہ اکارڈنگلی زیادہ کلیم کر رہی ہیں، جبکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم شو کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایف بی آر کے جو پالیسی میکرز ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اسی ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو ریشو ہے اور جو ویسٹیج ہے اس کو اگر کنٹرول کیا جا سکے، تو 12 سے 15 بلین کا جو ریونیو ہے وہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں ایڈ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایف بی آر اس وقت جو ہے وہ ان رولز کے تحت، اور یہ نیا چیپٹر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اس کے تحت جتنے بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہیں ان کی ویسٹیج کے اوپر وہ ایک سسٹم جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے اگر جملہ فوائد آپ دیکھیں تو اس سے جو بینیفٹ ایف بی آر لے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو ویسٹیج ہے وہ کنٹرول ہوگا، جس سے ہوگا کیا کہ آپ کی آؤٹ پٹ آٹومیٹیکلی یا تو آؤٹ پٹ ہوگی یا وہ جینوئن ایشو ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سیل ٹیکس کی جو ریکوری ہے وہ بڑھے گی.
اس کے علاوہ ایف بی آر جو اس وقت بہت زیادہ ریفنڈز کے اوپر مسائل آ رہے ہیں ایف بی آر کو پروسیس کرنے میں، تو اگر ان پٹ مینیج ہوتا ہے تو بیسیکلی اس سے کیا ہوگا کہ پرچیزز کا جو کلیم ہے وہ مینیج ہوگا، تو اس سے جو ایف بی آر کے ریفنڈز ہیں ایک تو وہ زیادہ سٹریم لائن ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کافی حد تک جینون کلیمز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور فیک کلیمز جو ہیں اور فلائنگ انوائسز کا جو ایشو ہے اس کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ کرب کرنے میں مدد ملے گی اس سے. اس کے علاوہ اگر ہم ایشوز کی بات کریں، جو اس پورے ایس آر او کا جو تھیم ہے اس کا جو ایشوز ایف بی آر اس وقت اس کو فیس کرنے پڑیں گے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر ایز یو نو کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہیں مارکیٹ کے اندر ان کا جو ڈفرینٹ پروڈکشن انوائرمنٹ ہے، ان کا جو را مٹیریل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ لیبر انٹینسو ہیں، بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہیں، پھر ان کے جو یونٹس ان کے ہاں کام کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے امپورٹڈ ہیں، ان کا جو پروڈکشن اور ییلڈ لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس طرح را مٹیریل ہے جو لوکل را مٹیریل ہے، کچھ امپورٹڈ را مٹیریل ہے. تو اس لیے جب آپ اس اسکیم کے اوپر آتے ہیں کہ آپ ایک انڈسٹری وائڈ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ کا، تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اس کے لیے پھر ایف بی آر کو ہر انڈسٹری ٹو انڈسٹری یا یونٹ ٹو یونٹ جو ہے وہ جانا پڑے گا، تاکہ ایک ایکوریٹ جو ہے وہ فگر جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو جو ہے وہ ڈرا کیا جا سکے، جو کہ وچ سیمز ٹو بی امپاسبل، کیونکہ اس کے لیے ورک فورس بہت زیادہ درکار ہوگی، اس کے لیے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ اسکلڈ ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی جو ان پٹ آؤٹ پٹ ریشوز کو جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو بڑا چیلنج ایف بی آر کے لیے ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ آلریڈی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لٹیگیشنز کے لیے بہت سارے سیکشنز اور بہت سارے ایونیوز موجود ہیں جس کے تحت ایف بی آر جو ہے وہ نوٹسز کرتا رہتا ہے. تو ایف بی آر کو ایک نیا ایونیو مل جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ لٹیگیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ایف بی آر دو تین ایشوز اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ان پٹ غلط کلیم کر رہا ہے، دوسرا اس چیز کے اوپر بھی نوٹس ہوگا کہ وہ بیونڈ دا ریشوز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اگر آپ، تو اس لیے لٹیگیشن کا جو برڈن ہے وہ بھی اس کے آنے سے بڑھے گا. ریونیو بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، بٹ لٹیگیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی. تو یہ بیسیکلی ایک کرکس تھا، وہ جو آئیڈیا ابھی ایف بی آر نیا لے کے آیا ہے کہ جس کے تحت ایف بی آر یہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا بھی ویسٹیج کلیم ہے اس کو کنٹرول کر سکے. اس کے لیے اس نے جو ایک پورا پروسیس اڈاپٹ کیا تھا، اور اس کے کیا محرکات تھے، اس سے کیا ایف بی آر کو فوائد ہوں گے، اس سے کیا ایف بی آر کو چیلنجز ہوں گے، یہ آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا. میں امید کرتا ہوں یہ ایسے تمام افراد جو مینوفیکچرنگ سیکٹر سے وابستہ ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس کے اندر بتا سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.